اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اسلام کی ہم بات کرتے ہیں نا تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس جی اب ہم نے صرف نمازیں پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں اور اپنے آپ کو فزیکلی وہ بالکل بھی سٹرونگ بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں فزیکلی سٹرونگ بنانے کے بارے میں بھی گائیڈ لائنز دیتا ہے، اسی لیے بہت ساری اگر آپ چیزوں کا انالیسس کریں تو ایکٹیویٹیز ایسی ہمارے دین کے اندر ہیں جن کا تعلق فزیکل سٹرینتھ سے ہے۔ آپ کو گھڑ سواری آنی چاہیے، آپ کو سوئمنگ آنی چاہیے، آرچری آنی چاہیے، ایون فائٹنگ آنی چاہیے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو فزیکلی اتنا سٹرونگ بنائے کہ کل کو اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو آپ کے اندر اتنی طاقت ہو کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ تو فزیکلی سٹرونگ ہونے کی وجہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ فزیکلی سٹرونگ اس لیے بھی ہونا ہے کہ پیپل شوڈ ناٹ ٹیک یو فار رائٹ، کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ اور فزیکل سٹرینتھ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں ہمارے اسلام میں جہاں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اصل میں وہاں پہ ایمان یا فائنینشیل سٹرینتھ یا اسپرچول سٹرینتھ وہ کام نہیں ہے بلکہ فزیکل سٹرینتھ کام آئی۔ مثال کے طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں جب غار ثور میں چھپنے کا وقت آیا، پناہ لینے کا وقت آیا، تو وہاں پہ پہنچنے سے پہلے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ چل رہے تھے اور آپ کے جو پاؤں تھے وہ درد کرنے لگے۔ تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے جو ہے وہ غار تک لے کر گئے۔ اب یہاں پہ کیا سٹرینتھ کام آ رہی تھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فزیکل سٹرینتھ کام آ رہی تھی۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کے پہلے جو مسلمان غالب آئے اور بعد میں جو تھے وہ کفار غالب آ گئے، اور جب کفار نے جو ہے وہ دوبارہ سے گھوم کے آئے اور اٹیک کیا تو مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اسی دوران کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور وہاں سے پھر اپنے کیمپ کی طرف جانے کے لیے جب جا رہے تھے تو کفار کیا کر رہے تھے؟ مستقل اٹیک کر رہے تھے، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، اپنے بازوؤں سے جو ہے وہ تیروں کو روک رہے تھے۔ اور پھر جب وہاں سے پیچھے اپنے جہاں پہ مسلمانوں نے اپنا ایک کیمپ بنایا ہوا تھا وہاں پہ جب پہنچنا تھا تو کیمپ تھوڑی اونچی جگہ پہ بنا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی تو اس اونچی جگہ پہ پہاڑی کو ذرا سا کراس کرنا تھا، اوپر چڑھنا تھا، آپ جو ہے ظاہر چڑھ نہیں پا رہے تھے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اسی حالت کے اندر، خود زخمی تھے، اسی حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور آپ کو اوپر پش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہو کے جو ہے وہ اپنے کیمپ تک جا سکیں۔ تو یہاں پہ بھی کیا چیز کام آ رہی ہے؟ ایمان تو تھا ہی، ظاہری بات ہے، اب غزوہ احد میں جب ساری سچویشن ہو رہی تھی تو ایمان کے بغیر تو نہیں تھا، لیکن فزیکل سٹرینتھ بھی کام آئی تھی۔ اگر کوئی فزیکلی ویک انسان ہوتا وہاں پہ تو آپ خود سوچئے کہ وہ اٹھا سکتا ہے کیا؟ تو ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ سمجھنی چاہیے کہ فزیکل سٹرینتھ جو ہے وہ صرف ان جگہوں کے اوپر نہیں بلکہ آپ کو اپنی لائف میں ہر جگہ پہ کام آئے گی۔ آپ اپنے آفیسز کے اندر جائیں گے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک کام جو ایک لمبے اسٹریچ میں آپ کو کام کرنا پڑے۔ جو ویک ہوتے ہیں لوگ وہ جو ہے وہ اس چیز کو مینٹین نہیں کر پاتے، وہ سسٹین نہیں کر پاتے، وہ 5-6 گھنٹے کام کرنے کے بعد ان کی بس ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم سے نہیں ہونے والا کام۔ واٹ وڈ یو ڈو؟ آپ اپنے آفس کے اندر، اپنے بزنس کے اندر یہ سب تو نہیں کہہ سکتے جی میں تھک گیا میں کام نہیں کروں گا۔ سو یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو بیکم اسٹرانگ، تاکہ آپ کو اپنی لائف میں ہر جگہ پہ یہ فزیکل اسٹرینتھ جو ہے وہ کام آتی ہے۔